اگر آپ سے کہا جائے کہ ایک ایسی رسی پر چلیے جو ایک طرف دنیا کی رنگینیوں سے بھری ہو اور دوسری طرف دین کی روشنی سے چمک رہی ہو، تو کیا آپ گرنے سے بچ پائیں گے؟ زندگی کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ہم دین اور دنیا کے درمیان ایک بہترین بیلنس کیسے قائم کر سکتے ہیں، کیونکہ نہ صرف دنیا ضروری ہے بلکہ دین بھی ہماری اصلی رہنمائی کرتا ہے۔ چلیے آج ہم اس سوال کا ایک سمجھداری بھرا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ اگر آپ سے کہا جائے کہ دکان چلانا، نوکری کرنا، پڑھائی لکھائی کرنا صرف دنیا کا کام نہیں بلکہ عبادت بھی ہو سکتا ہے، تو کیا آپ مانیں گے؟ جی ہاں، اگر نیت صاف ہو اور طریقہ صحیح ہو تو ہر حلال کام عبادت بن جاتا ہے۔ مگر یہ کیسے؟ چلیے اس سوال کا ایک سمجھداری بھرا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ صرف نیت ہی نہیں، کام کرنے کا طریقہ بھی سنت کے مطابق ہو تو اس میں برکت آ جاتی ہے۔ ایک تاجر اگر ایمانداری سے مال بیچتا ہے تو نہ تول میں کمی کرتا ہے نہ جھوٹ بولتا ہے، تو وہ صرف تجارت نہیں بلکہ عبادت کر رہا ہے۔ ایک نوجوان اگر تعلیم اس نیت سے حاصل کرے کہ وہ اپنے علم سے دنیا میں بہتری لائے، لوگوں کی مدد کرے، تو وہ صرف تعلیم نہیں بلکہ عبادت بھی ہے۔ ہر کام کا ایک سنتی طریقہ ہے، اگر اس طریقے کو اپنایا جائے تو وہ صرف دنیا کا کام نہیں بلکہ آخرت کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ہر کام کے ساتھ ساتھ عبادت بھی بن جائے تو بس یہ 3 گولڈن پوائنٹس یاد رکھیں۔ نیت صاف ہو، ہر کام صرف پیسے بنانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے بھی ہو۔ سنت کا طریقہ ہو، ہر کام ایمانداری اور حلال طریقے سے کیا جائے۔ لوگوں کا بھی خیال رکھو، صرف اپنی زندگی نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی آسانی پیدا کرو۔ تو یہ 3 پوائنٹس ہیں: نیت صاف ہو، سنت کا طریقہ ہو، لوگوں کا بھی خیال رکھو۔ تو آپ کا جو اپنی زندگی کا ہر کام عبادت بنانے کا سیکرٹ فارمولا ہے یہ۔ جب آپ یہ مائنڈ سیٹ ڈیولپ کر لیں گے تو آپ کی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت بھی۔ اب ہم کچھ ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دن پروڈکٹیو ہو تو صبح کا وقت ضائع مت کریں، فجر پڑھیں اور اس کے بعد قرآن کی تلاوت کریں۔ یہ صرف عبادت نہیں بلکہ آپ کے دن کو برکات سے بھر دے گا۔ اگر تلاوت نہیں ہو سکتی تو صرف ایک آیت کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ لیں۔ یہ چھوٹی سی عادت آپ کے دن میں ایک نیا نور لے آئے گی۔ صبح کی دعائیں پڑھیں، صرف 2 منٹ لگیں گے مگر پورا دن حفاظت میں گزرے گا۔ صبح کا وقت صرف موبائل سکرول کرنے میں ضائع نہ کریں بلکہ اللہ کا ذکر کر کے اپنے دن کو پاورفل بنائیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ روزانہ ہم کام یا تعلیم میں بیزی رہتے ہیں، مگر یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ صرف پیسہ کمانا یا پڑھنا کافی نہیں ہے، حلال طریقہ بھی ضروری ہے۔ اگر آپ نوکری یا بزنس کر رہے ہیں تو ایمانداری کا دامن مت چھوڑیں۔ اگر اسٹوڈنٹ ہیں تو چیٹنگ اور جھوٹ سے بچیں، کیونکہ یہ کامیابی کا صحیح طریقہ نہیں۔ کام یا تعلیم کے درمیان حرام چیزوں سے دور رہیں، نہ جھوٹ، نہ فراڈ، نہ غلط کام۔ ہر روز کام شروع کرنے سے پہلے یہ دعا کر لیں: یا اللہ، میں جو بھی کام کر رہا ہوں اس میں ایمانداری اور حلال طریقہ اپناؤں۔ یہ چھوٹی سی دعا آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار دے گی۔ اب اگلی بات ہے فیملی ٹائم۔ صرف پیسہ کمانا یا کام میں بیزی رہنا کافی نہیں۔ اگر ہم گھر والوں کو وقت نہیں دیں گے تو بیلنس ختم ہو جاتا ہے۔ ظہر یا عصر کے بعد تھوڑا وقت گھر والوں کے ساتھ گزاریں۔ رشتہ داروں سے ملنے کا ایک دن فکس کریں۔ چھوٹی چھوٹی ملاقات بھی محبت بڑھاتی ہیں۔ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کوئی اچھی بات شیئر کریں تاکہ ان کا دین اور اخلاق دونوں بہتر ہو۔ ہر روز صرف 15 منٹ اپنی فیملی کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزارنا شروع کریں۔ یہ رشتوں کو مضبوط بنائے گا اور زندگی میں سکون لائے گا۔ پھر اگلا جو سٹیپ ہے مغرب اور عشاء کے بعد دینی علم سیکھنا۔ اگر ہم اپنے دین کا صرف 10 منٹ دینی علم سیکھنے کے لیے رکھ لیں تو یہ ہماری زندگی بدل سکتا ہے۔ ہر روز ایک نیا اسلامک فیکٹ یا حدیث پڑھنے کی عادت بنائیں۔ اگر پڑھنا مشکل لگے تو کسی اچھے اسکالر کا 5 سے 10 منٹ کا شارٹ لیکچر سن لیں۔ مغرب اور عشاء کے درمیان صرف 5 منٹ تسبیح کر لیں، یہ آپ کی روحانی انرجی کو بڑھائے گا۔ آج سے ایک نوٹ بک رکھیں جس میں روز ایک نیا اسلامک پوائنٹ لکھیں۔ یہ عادت آپ کو دین سے کنیکٹڈ رکھے گی۔ اب لاسٹ پوائنٹ جس کے بارے میں ہم بات کریں گے، ہر چیز کا وقت مقرر کرنے کا میجیکل فارمولا۔ اگر آپ دین اور دنیا کا بیلنس چاہتے ہیں تو صرف یہ 4 چھوٹی عادتیں اپنا لیں۔ فجر کے بعد قرآن اور دعائیں ضروری۔ پھر نمبر 2 پر آتا ہے کام یا تعلیم ایمانداری اور حلال طریقے سے۔ نمبر 3 پر ہے گھر والوں اور رشتہ داروں کو وقت دینا
اور نمبر 4، مغرب عشاء کے بعد دینی علم کا ایک چھوٹا سیشن۔ اگر یہ عادتیں اپنا لی تو دین بھی ملے گا اور دنیا بھی سنور جائے گی۔ اگر آپ کو یہ پوائنٹس پسند آئیں تو لائک کریں، کامنٹ میں لکھیں کہ آپ ان میں سے کون سی عادت اپنانا چاہیں گے، اور ہاں، ایسی اور ہیلپ فل ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ یہ چیزیں شروع میں تو ہمیں مشکل لگیں گی، مگر آہستہ آہستہ جب ہمیں ان کی عادت ہو جائے گی تو نہ صرف ہماری روزمرہ کی روٹین بدلے گی بلکہ ہماری دینی اور دنیاوی لائف دونوں پہلے سے بہت بہترین بن جائے گی۔